چیزیں امت کو دے کر کے گئے، تو جو چیزیں آپ کو ملی وہی چیزیں، دو چیزیں آپ کو ملی وہی دونوں چیزیں دے دی، اور جو چیزیں آپ نے دی وہ دو ہی تھی، لہذا دو ہی کی طرف بلانا ہے، دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن المقدام ابن معدی قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراءة رواه ابو داود في کتاب السنة۔ ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت پڑھ دی گئی۔ حضرت مقدام ابن مادی قریب اس روایت کے راوی۔ حضرت مقدام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو سنو، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی۔ دیکھیں پتہ یہ چلا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی، الا انی اوتیت الکتاب، کتاب دی گئی یعنی قرآن، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، دو چیزیں دی گئی۔ تو دیکھو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن حدیث کے بغیر، حدیث قرآن کے بغیر، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہے۔ ایک جناب ایک آدمی مر گیا ہے، یہاں رکھ کر کے کہا جائے کہ قرآن کو سامنے رکھو، صفحہ پلٹتے جاؤ، ذرا اس کو کس طریقے سے نہلانا ہے قرآن کے بیان کے مطابق نہلا کر بتا دو، اس میں کس طرح کپڑا دینا ہے، کس طرح کپڑا دینا ہے قرآن سے بتا دو، کیسے دفن کرنا ہے قرآن سے بتا دو۔ ارے تم بغیر حدیث کے ایک مردے کو دفن نہیں کر سکتے، تو قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزم۔ یہاں ایک مثال دی گئی کہ پالتو گدھا یہ حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں نہیں ہے، منصوص نہیں ہے قرآن میں، حدیث سے ثابت ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا کل ذی ناب من السبع، اور ہر وہ جانور جس کے دانت پوائنٹڈ ہوں، پورے کے پورے دانت پوائنٹڈ ہوں، نوکیلے پوائنٹڈ دانت، جس کو زیناب بولتے، یہ بڑا جاندار مسئلہ بتایا گیا ہے۔ چوہا حلال یا حرام؟ حرام، کیوں؟ اس لیے کہ زیناب ہے، پوائنٹڈ دانت۔ بلی حلال یا حرام؟ حرام، دانت پوائنٹڈ ہے۔ کتا حلال یا حرام؟ حرام، دانت پوائنٹڈ ہے۔ شیر حلال یا حرام؟ حرام، اس لیے کہ پوائنٹڈ دانت۔ دیکھیے بھیڑیا حلال یا حرام؟ پوائنٹڈ دانت، حرام ہے۔ دیکھیے ایک اصول بتا دیا گیا، ولا کل ذی ناب، جس کے دانت پوائنٹڈ ہو حرام ہے وہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے دو چیزیں دی گئیں، قرآن اور حدیث، اور یہی دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر اسی طرح لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ ان دونوں کے بعد، اس کا مطلب یہ دو چیزیں ملی تھی، دو چیزیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ نے گارنٹی دے دی کہ انہی دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تین کا لفظ آپ نے نہیں کہا، لہذا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ کسی اور شخصیت کی پیروی لازم ہے، یہ اضافہ کر رہا ہے اپنی طرف سے شریعت کے اندر، جو کسی بھی انسان کے لیے روا نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ مجھے دو ہی چیزیں ملی، شیئین، شیء میں دو چیزیں، ٹو تھنگس، اونلی ٹو تھنگس، دو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ مجھے یہ دو چیزیں ملی تھی، جو ملی تھی وہ میں نے دے دیا تم کو، اور ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے، کہنے لگے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی، اس اصول کے اوپر ردہ کون سا چڑھایا آپ نے؟ بولے ردہ یہ ہے کہ جس آدمی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اہل حدیثوں کا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، لہذا اس کا پیر اور ان کا امام شیطان ہے۔ اہل حدیثوں کا پیر کون؟ شیطان۔ اس لیے کہ ضابطہ انہوں نے یہ بتایا کہ جس آدمی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اور اہل حدیثوں کو کوئی پیر نہیں ہے، لہذا اہل حدیثوں کا پیر شیطان ہوتا ہے۔
میں نے جواب دیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی پیر ضروری ہے جی، اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی ضروری ہے. اہل حدیث اگر پیر کو نہ مانے جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اہل حدیث اگر پیر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے جنت میں جا ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے ہاں پیر کے لیے بڑی کڑی شرائط. پیر کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے. اگر اس کرائیٹیرین کے اوپر پیر اترتا ہے تو ہم اسے پیر مان لیتے ہیں. کون سا کرائیٹیرین ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ اکبر. یہ سب کرائیٹیرین ہے. بتایا گیا والنجم اذا ہوا. یہاں ستارے کی قسم کھائی گئی. ستارہ جانتے؟ ایک بات بولتا ہوں، ایک جگہ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ سراج منیر ہیں. چلو پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بہت ساری صفتیں بیان کی گئی اور آخری صفت سراج منیر. سراج منیر صفت آفتاب، سورج. ایک آدمی گھر کے باہر سڑک کے اوپر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور کھڑی دوپہر میں آفتاب نصف النہار چمک رہا ہے. سڑک کے اوپر چیز تلاش کر رہا ہے موم بتی جلا کر. ایک عاقل ادھر سے گزرا، کہا کہ ارے احمق، یو برین لیس فول، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بے وقوف کیا کر رہا ہے؟ بولے میری موبائل گم ہو گئی ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. بولے راستے میں آفتاب نصف النہار کی موجودگی میں موم بتی جلا کر گم کہاں ہوئی ہے تیری موبائل؟ بولے لگتا ہے یہیں راستے میں کہیں گری ہے. تیرے پاس عقل نہیں ہے. آفتاب نصف النہار کی روشنی کی موجودگی میں تم موم بتی جلا کر کے موبائل ڈھونڈ رہا ہے. تجھ جیسا بیوقوف دنیا میں کون؟ ایسے ہی جس طرح آفتاب کی روشنی، آفتاب عالم تاب کی روشنی کی موجودگی میں کسی شے کو تلاش کرنا موم بتی جلا کر دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے، ساتھ ساتھ سورج کی توہین بھی. ایسے ہی رسول کی بات کی موجودگی میں سراج منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چراغ ہدایت ہیں ان کی بات کی موجودگی میں کسی اور موم بتی کو لے کر کے، کسی امام کی، کسی پیر کی لے کر کے جلانا، جہاں ایک طرف بہت بڑی حماقت ہے وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہے اور شان رسالت کی توہین بھی. یعنی جس طرح آفتاب کی روشنی کی موجودگی میں موم بتی جلانا بے وقوفی بھی ہے اور سورج کی توہین بھی، ایسے رسول کی حدیث کی موجودگی میں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور روشنی کو لینا، ٹمٹماتی روشنی کو لینا بے وقوفی بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی. ایک نقطہ یہاں اور حل کر دیں. بعض کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کے پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ اس میں سب حدیث کی کتابیں، حدیث کی باتیں، قرآن ہے، حدیث